بے زبان کا خواب۔ کریزی ایک عام سا کتا تھا۔ بیچنے والے نے اس کی ایسی نسلی خصوصیات بیان کیں کہ میں نے اسے ایک برتر نسل کا کتا سمجھ کر خرید لیا۔ ہوا یہ کہ میں کسی ضروری کام سے بولٹن مارکیٹ گیا۔ فٹ پاتھ پر ایک شخص 2 عدد پلے تھامے کھڑا تھا۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا، بیچو گے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ بیچنے کے لیے ہی لایا ہوں۔ ایک کتا تو بالکل عام سا نظر آیا، دوسرا البتہ چست و چالاک دکھائی دیا۔ ایک کا رنگ سیاہ تھا جبکہ دوسرے کی رنگت سفید تھی۔ اس کتے نے مجھے یوں بھی متاثر کیا کہ اس کی آنکھیں خاصی روشن نظر آ رہی تھیں۔ کھڑے کانوں اور الجھی دم نے اس کی خوبصورتی کو سچ پوچھیے تو 4 چاند لگا دیے تھے۔ سیاہ رنگ کے پلے کی آنکھوں میں مجھے کوئی خاص بات دکھائی نہ دی۔ میں نے جھٹ سے سفید پلے کی گردن پکڑ لی۔ اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ اس آدمی نے اس کی کیا نسل بتائی تھی۔ بہرحال اس کتے کی نسلی خوبیوں کے بارے میں اس شخص نے جو کچھ بتایا، اس سے ایک عام سے آدمی کا متاثر ہونا کچھ عجب نہ تھا۔ مجھے کتوں کی زیادہ پہچان نہیں تھی اور میرے ایک عزیز ترین دوست نے مجھے سختی سے منع بھی کر رکھا تھا کہ میں کسی چلتے پھرتے آدمی سے کتا وتا نہ خریدوں، مگر کیا کرتا، مجھ پر بچوں کی طرف سے شدید دباؤ تھا اور ادھر یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دوست اپنا وعدہ بھول چکا ہے۔ اس نے تقریباً 6 ماہ قبل مجھ سے کہا تھا کہ وہ یا تو کہیں سے اچھی نسل کا کتا منگوا کر دے گا یا پھر خریداری کے وقت میری رہنمائی کرے گا، مگر افسوس یہ دونوں کام نہ ہو سکے اور مجھے بحالت مجبوری یہ فریضہ خود ہی سر انجام دینا پڑا۔ جب میں کتے کا سودا کر رہا تھا تو میرے ذہن میں بیوی کا ایک جملہ بھی گونج رہا تھا، ایک چھوٹا سا کتا لانے میں یہ حضرت برسوں لگا دیں گے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اس پلے کو اپنے گھر لے کر ہی جاؤں گا، خواہ مجھے اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ میں اس پلے کی قیمت کے بارے میں کبھی اپنی بیوی کو بتا نہ سکا، اس لیے کہ آئندہ کے حالات میری توقع کے بالکل برعکس برآمد ہوئے۔ وہ کتا جس کا نام اس کے پھرتیلے پن کی مناسبت سے میں نے کریزی رکھ چھوڑا تھا، اپنی آمد کے دوسرے ہی روز بے حد سست اور ڈھیلا ڈھالا سا نظر آنے لگا۔ اس کے کان ایک ہی رات میں گر گئے تھے اور اس کی دم ڈھلکی ہوئی رسی دکھائی دینے لگی تھی۔ میرے بچوں نے کریزی کا نیا روپ دیکھ کر مشورہ دیا کہ اس کا نام لیزی رکھ دیا جائے۔ ظاہر ہے میں نے یہ تجویز سختی کے ساتھ مسترد کر دی اور بیوقوف بچوں کو سمجھایا کہ ڈھلکے کان اور سست وجود کے حامل تمام کتے عام قسم کے نہیں ہوتے، کبھی کبھار سستی میں بھی تیزی پنہاں ہوتی ہے۔ اگرچہ میرے بچے خاموش ہو گئے مگر میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں نے سوچا اگر سیاہ رنگ کا کتا خرید لیتا تو کم از کم پچھتانا تو نہ پڑتا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کریزی کی اصل صورت یہ تھی۔ آنکھیں اتنی بے نور تھیں اور وجود اس حد تک سست تھا کہ جہاں بیٹھ گیا وہاں سے اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔ گویا کریزی وہ نہیں تھا جو اسے بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ افسوس اس کی رنگت بھی مان پڑ گئی تھی۔ اب یہ نیم سفید اور نیم بھوری رنگت کا عام سا کتا نظر آ رہا تھا۔ بیچنے والے نے ایسا کیا کمال دکھایا تھا کہ بے رونق آنکھیں چمکدار دکھائی دیتی تھیں اور بھوری رنگت سفید رنگ میں تبدیل ہو گئی تھی اور ڈھلکے ہوئے کان متاثر کن حد تک تن گئے تھے اور مردہ دم اور چہرے کی بشاشت اور وہ سیاہ رنگ کا کتا نسبتاً وہ بہتر تھا۔ وہی خرید لیتا تو آج یوں نہ پچھتاتا۔ خیر اب میرا سب کچھ یہی ہے۔ جب میں اسے خرید رہا تھا تو میں نے اس کی روشن آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے بہت خوب اور کیا بات ہے جیسے الفاظ کئی مرتبہ دہرائے تھے، یہاں تک کہ مجھے یاد پڑتا ہے بیچنے والے نے گرم جوشی سے ٹوک دیا تھا۔ اس نے کہا، ارے حضرت نہیں، بلکہ اس نے کہا تھا، جناب بیچارے کا پورا وجود گرد و غبار میں اٹک کر رہ گیا ہے، اس کی آنکھیں دھدلا رہی ہیں، آپ گھر لے جائیں گے اور اس کی دیکھ بھال کریں گے تو اصلی صورت سامنے آئے گی، پھر اس کی آنکھوں میں چمک دیکھیے گا۔ میں ٹھہرا ایک عام سا آدمی اس چالاک شخص کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا اور بھاؤ تاؤ کیے بغیر ظالم کو منہ مانگے دام ادا کر دیے۔ جب میں کریزی کو لیے گھر میں داخل ہوا تو بچے گویا خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اصل قیمت تو وہیں وصول ہو گئی۔ کیا ہوا اگر دھوکہ ہو گیا؟ بچے تو خوش ہو گئے، وقتی طور پر ہی صحیح، بس دھوکے باز لٹیرے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بچے خوش ہو گئے۔ بیوی کی جرح پر کون توجہ دیتا ہے؟ اس نے کہا، کہاں سے لے آئے ہو؟ کہاں سے لے آئے؟ کسی نے توفتاً دیا ہے یا خریدا ہے؟ کسی نے ٹھگ تو نہیں لیا؟ کتنے میں خریدا ہے؟ میں نے ہر سوال کے جواب میں کریزی
کسی ایک خوبی کا ذکر کرنا مناسب سمجھا اور کوشش کی کہ اپنے بچوں کی دلچسپی اور انہماک پر توجہ مرکوز کیے رکھوں، یہاں تک کہ میری بیوی نے مزید کچھ پوچھنے سے اجتناب برت لیا اور لگی برتنوں اور کپڑوں وغیرہ کے بارے میں گفتگو کرنے، اور وہ بھی بچوں سے۔ اب وہ بچوں کو کریزی کی رہائش، خوراک اور دیگر ضروریات کے بارے میں آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کتوں کی عمومی عادات و اطوار کے بارے میں بھی کچھ بتا رہی تھی۔ آخر میں اس نے تنبیہ کی کہ کریزی کو چومنے چاٹنے سے باز رہا جائے، ورنہ خطرناک قسم کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ منجلا شرارتی واقعہ ہوا ہے، کہنے لگا ابو علاج کرا دیں گے، ایک دفعہ تو ہم ضرور چومیں گے۔ میری بیوی نے کیا جواب دیا اور پھر بچے نے کیا سوال کیا، میں نے غور نہیں کیا۔ البتہ میں اس امر پر غور کر رہا تھا کہ کریزی شناخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور خدا کا شکر ہے زیادہ دن نہیں گزرے کہ کریزی ہمارے گھر میں رچ بس گیا۔ اب تو میری بیوی بھی اس کے بارے میں یوں گفتگو کرتی جیسے وہ ہمارے گھر کا فرد ہو، ہماری اولاد کا کھلونا، جیتا جاگتا کھلونا، بلکہ ایک ہمدرد دوست جو ہمارے گھرانے کی ہر فرد کا استقبال دم ہلا کر کرتا اور اجنبی لوگوں کی آمد پر بے اختیار غرانے لگتا۔ میرے بچوں نے اس کی تعلیم و تربیت پر بے حد توجہ دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کریزی ایک مہذب کتے کے طور پر مہمانوں کے سامنے پیش ہونے لگا۔ میرے بچے اسے جو سمجھاتے وہ سمجھ جاتا۔ چونکہ مجھے برا سا لگتا کہ میرے دوست آئیں اور کریزی بھونکنا شروع کر دے، اس لیے بچوں نے اسے اپنے طریقہ کار کے مطابق باور کرا دیا کہ اسے کب بھونکنا چاہیے اور کب نہیں۔ میرے لیے یہ امر باعث اطمینان تھا کہ کریزی اب میری ذمہ داری میں شامل نہیں تھا، بلکہ بتدریج میرے بچوں کی ذمہ داری بنتا جا رہا تھا۔ بعض اوقات تو میں باقاعدہ شور مچا دیتا کہ کریزی نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، مقصد یہ کہ اگر وہ میرے کام کی چیزوں میں گھستا تو مجھے شدید غصہ آ جاتا۔ ایسے مواقع پر بظاہر میں بیوی کو مخاطب کرتا، مگر شرمندگی کا احساس ہوتا میرے بچوں کو، اور وہ بلا حیل و حجت کریزی کی شرارتوں کی ذمہ داری قبول کر لیتے اور وعدہ کرتے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ میری ہر شکایت کا ازالہ ایک ہی بار ٹوکنے پر ہو گیا۔ یہ میرے بچوں کا کمال تھا کہ کریزی نہ صرف ان کے کھیل کود میں شریک ہونے لگا، بلکہ ان کے تعلیمی مشاغل میں بھی دلچسپی لینے لگا تھا۔ بسا اوقات بچے اس طرح کے انکشافات کرتے کہ میں یقین نہ کر پاتا۔ وہ کہتے کریزی وقت کی پہچان رکھتا ہے، آپ اسے ہدایت دیں کہ اتنے بجے فلاں مقام پر پہنچ جاؤ تو وہ ایسا کر گزرے گا۔ اس کے علاوہ وہ اشیاء کی گنتی میں مدد دے سکتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ الفاظ کے ہجے بھی کر سکتا ہے۔ بچوں نے پلاسٹک کے بنے ہوئے بلاکس جمع کر رکھے تھے جس کے ذریعے وہ کریزی پر اپنے تجربات کرتے رہتے تھے۔ ان بلاکس پر حروف اور اعداد کندہ تھے۔ بچوں کا دعویٰ تھا کہ ایک کریزی حروف اور اعداد کی پہچان رکھتا ہے۔ اگرچہ بچوں کے بلند و بانگ دعوے میرے لیے بے سر و پا باتوں کے سوا کچھ نہ تھے، اور میں نے انہیں سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میرے دوستوں کے روبرو کریزی کے کمالات بیان کرنے سے باز رہیں، مگر چند باتیں میرے لیے بھی حیران کن تھیں۔ مثال کے طور پر کریزی میرے احباب کی آمد پر دروازے کی جانب جانے کے بجائے گیلری کا رخ کرنے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب تک میرے احباب روانہ نہ ہو جاتے کریزی گیلری سے باہر نہ آتا۔ اگر کبھی میرا کوئی دوست فرمائش کرتا کہ وہ کریزی سے ملنا چاہتا ہے تو میرے بچے بڑی مشکل سے اسے میرے پاس لے آتے۔ کبھی یوں لگتا جیسے وہ مجھ سے کترانے لگا ہے، میری موجودگی میں کسی طرح کی شرارت بھی نہیں کرتا اور گم سم سا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف میرے بچے سارا دن اس کی معصوم شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے تھے۔ میری بیوی بھی اپنی عادت کے مطابق دبی ناراضگی کے ساتھ اس کی کارگزاریوں کا احوال بیان کرتی رہتی تھی۔ اس کی دلچسپ شرارتوں کی خبریں اب مجھے اپنی بیوی اور بچوں کے ذریعے ہی ملتی تھی۔ میں نے خود ذاتی طور پر کبھی اسے کوئی شرارت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ اب تو مجھے غصہ بھی آنے لگا تھا کہ کریزی مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ میں سوچتا یا تو میں کچھ زیادہ ہی رسمی رہنے لگا ہوں یا پھر کریزی مجھے دیکھتے ہی رسمی سا ہو جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے اسے دو ایک مواقع پر سخت سست کہا تھا اور شاید ایک آدھ برتن بھی فرش پر پٹخ دیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ کتا جسے میں اتنی محبت سے خرید کر لایا تھا میرے لیے مکمل طور پر اجنبی بن کر رہ جائے۔ میں اکثر کریزی کے اس رویے پر غور کرتا رہتا
एक दिन तीसरे पहर का वक्त होगा, अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं गुजरे दिन की मसरूफियात के बारे में सोचने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरी मसरूफियात में क्रेजी का कहीं भी गुजर नहीं है। बस इसी बात ने मुझे नए सिरे से मुतहरिक कर दिया। मैंने फैसला किया कि आज से मेरी दिलचस्पी का महवर क्रेजी होगा। आखिर मैं उसका दोस्त हूँ, मैं ही तो उससे बोल्टन मार्केट से उठाकर लाया था। कितनी तकलीफ उठाई थी मैंने अपने बच्चों की खातिर। वो मेरे बच्चों का हमदर्द, गमगुसार है। मैं उस पर भरपूर तवज्जो दूंगा। अगर उसमें कुछ सलाहियतें हैं जैसा कि मेरे बच्चे बयान करते हैं, तो मैं उन्हें उजागर करने में कोई कसर रवा न रखूंगा। मैं उसी वक्त उठा और क्रेजी की खबरगिरी में मसरूफ हो गया। मैंने देखा कि क्रेजी अपनी कोठरी नुमा कमरे में मौजूद नहीं है। वो सैन में भी दिखाई न दिया। मैं गैलरी में आ गया, वो वहाँ भी नजर न आया। मैंने इस दौरान फैसला किया कि ये कोठरी मेरे क्रेजी के लिए मौजू नहीं है। अब तो वो खासा बड़ा हो गया है, उसे एक रोशन और कुशादा मकान की ज़रूरत है। अगर छोटा सा मकान नहीं बन सकता तो कम से कम एक रोशन और कुशादा कमरा तो बनवाया ही जा सकता है। लान के बराबर खासी जगह बेकार पड़ी है, वहीं एक कमरा बनवा दूंगा। ये कोठरी तो क्रेजी के लिए जान का अजाब बन चुकी होगी। ज़रूरियात ज़िंदगी का कितना फुकदान है यहाँ। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी मेरे घर में हो रही है और मैं बिल्कुल बेखबर हूँ, बल्कि क्रेजी की हमाकतों के बारे में आगाही हासिल करके खुश होता हूँ। और शरारती बच्चे उसके साथ जो सलूक रवा रखते हैं उसके बारे में भूले से भी दरियाफ्त नहीं करता। अगर मेरे अहबाब को इल्म हो गया कि हमारे यहाँ जानदारों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है तो क्या कहेंगे वो कुछ भी कहें, इंसान को खुद भी तो कुछ सोचना चाहिए। एक जानदार दीगर जानदारों का नुमाइंदा ही तो होता है। दूसरों की बात तो जाने दीजिए, खुद अपने फराइज पर ही गौर फरमा लीजिए। क्या ऐसा होना चाहिए? ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैंने तकिया किया बीवी बच्चों पर और लापरवाही होती चली गई। मैं समझ रहा था कि वो लोग क्रेजी की खूब देखभाल करते होंगे, मगर ऐसा नहीं था। खैर ये भी नहीं, वो बेचारे तो अपनी हद तक क्रेजी का खूब ख्याल रखते हैं। अलबत्ता मैं खुद गाफिल हो गया था। मैंने देखा कि क्रेजी मेरे मंझले लड़के के कमरे में प्लास्टिक के ब्लॉक्स पर सो रहा है और वो वाकई मज़े की नींद में था। खैर मेरे पिचकारने पर वो वहां से उठ गया और गैलरी की जानिब भागा। मैंने पूछा, बेटा ये 5 ब्लॉक्स तुमने यहाँ पर रखे थे, क्रेजी जिन पर सो रहा था? मेरे बच्चे ने जवाब दिया, अब्बू मैंने तो तमाम ब्लॉक्स राइटिंग टेबल पर रखे थे। ये क्रेजी की शरारत होगी, वो अक्सर वहाँ से अपनी मर्जी का कोई ब्लॉक उठा लेता है और उस पर लेट जाता है। बस मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, ये क्या बकवास है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। खैर मैंने खुद पर काबू पाते हुए दरियाफ्त किया कि इसके अलावा वो कौन से ब्लॉक्स से खेलता है। पहले तो बच्चे ने मुझे तशवीशनाक अंदाज में गौर से देखा और फिर शायद ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि मैं महज दिलचस्पी की खातिर पूछ रहा हूँ, तो उसने बताया वो कभी तो ड्रीम बनाता है, लिखता है, कभी ड्रम और कभी कभी MAR भी बनाता है। इसके अलावा कुछ और मालूमात भी बच्चे ने बड़ी खुशदिली से फराहम की, जिन पर मैंने ज़्यादा तवज्जो न दी। बस इतना सुना कि वो अपनी मर्जी के ब्लॉक्स पर सोता है। मेरी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था। मैंने अजीब हमन्नकों की तरह सर पर हाथ मारा और कहा, बेटा ये महज इत्तेफाक होगा, मैं इसे इत्तेफाक समझता हूँ। मेरा बच्चा हंसने लगा, फिर बोला, हमारी टीचर कहती हैं इत्तेफाक में बरकत होती है। लेकिन अब्बू ये इत्तेफाक थोड़ी है, दिस इज अ सीरियस थिंग। ये हमारी तरबियत का नतीजा है कि हम लोग यही खेल तो खेलते रहते हैं। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अच्छा सो जाओ। फिर मैंने अपनी बीवी के कमरे में आया, उसे जगाया और सारी कहानी एक ही सांस में सुना डाली। वो बोली, इसमें हैरत की क्या बात है? क्रेजी खासा समझदार हो गया है। वो बच्चों के खेल तमाशे में भरपूर हिस्सा लेने लगा है। और मैंने उसे टोक दिया, क्या कह रही हो? कुछ होश में तो हो। एक आम सा कुत्ता जो सिर्फ बच्चों के जेर तरबियत रहा हो, इस तरह के काम सर अंजाम दे सकता है? वो हंसने लगी। मैं काम कर रह गया, गोया मेरी अक्ल मारी गई थी। अब मेरी बातों को हंसी में उड़ाया जा रहा था। मैं सोच रहा था कि क्रेजी के इस नौ के अमाल
برے شگون کے ذیل میں آتے ہیں، مگر مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ اگر میں منہ سے کچھ پھوٹتا تو سب لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ بالکل پاگل ہے، خدا کا شکر ہے میں کچھ عرصے سے کریزی سے دور رہا ہوں۔ میں تو اس سے دور ہی بھلا، یا الہی رحم کر۔ میں ہنستا رہا اور سوچتا رہا کہ اس پلے سے جو اب مکمل کتا بنتا جا رہا ہے کیسے جان چھڑائی جائے۔ میرا ایک دوست کریزی سے بہت متاثر تھا، اس کے بارے میں بہت گفتگو کرتا تھا۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ یار میں کریزی تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے روایتی خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے برجستہ جواب دیا، یار وہ جب چاہو کر لینا، لیکن فی الحال تو میرے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں بعد میں تم سے یہ کریزی لے لوں گا۔ میں اسی شام ایک اور دوست کے ہاں گیا، وہ خاصا معقول آدمی تھا، کبھی کبھار کریزی کے بارے میں دریافت کر لیا کرتا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں کریزی کے نئے کمالات کا ذکر کیا تو عجیب و غریب گفتگو کرنے لگا۔ اما چھوڑو یار، تم تو ہر بات پر گھبرا جاتے ہو، کبھی کوئی کتوں پر بھی اپنا دماغ ضائع کرتا ہے۔ اگر تم جیسا ذہین آدمی کسی اچھے کام پر اپنی صلاحیتیں صرف کرے تو معلوم نہیں کس درجے پر فائز ہو۔ میں جھلا اٹھا، بے رحم انسان، میری پریشانی سمجھنے کے بجائے کچھ اور ہی بکواس کر رہے ہو۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں گھر پہنچا، دیکھا تو کریزی بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول تھا۔ میرا ایک بچہ اسے اشارے سے کہہ رہا تھا کہ گیند اٹھا کر لاؤ۔ مجھے بلا وجہ غصہ آ گیا۔ میں نے کہا آج سے لان پر کھیلنا بند کر دو پگلو، یہ جگہ گیند بلہ کھیلنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ منجلا لڑکا بول پڑا، از اٹ ریئلی اے ڈینجرس پلیس؟ میں نے اسے ٹوک دیا، بی کوائٹ، ٹھیک خاموش ہو جاؤ۔ ٹھیک اسی لمحے کریزی بھاگتا ہوا میرے بچے کے کمرے میں آیا اور ایک بلاک جس پر ڈی لکھا ہوا تھا اپنے منہ میں تھامے باہر چلا گیا۔ اب میں اس سے کیا مراد لیتا، اس کا کیا مفہوم تھا؟ میں واقعی گھبرا گیا۔ مجھے خیال آیا کہ کریزی کا چیک اپ بھی ڈیو ہے، کل لے جاتا ہوں، اسی بہانے کہیں باہر دور کسی جنگل میں پھینک آؤں گا۔ دوسرے دن میں پھر دفتر نہیں گیا، گھر پر بیوی اکیلی تھی، بچے پڑھنے جا چکے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر دل کی بات کہہ ڈالی۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں کریزی سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ اس نے میری باتیں نہایت توجہ سے سنی اور کہا، اگر آپ واقعی ایک بے ضرر جانور سے اتنے خوفزدہ ہیں تو میں اعتراض نہیں کروں گی، اسے کہیں بھی لے جائیں، مگر بچوں کا دل اس سے لگ گیا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ابو کریزی کو ان سے یوں اچانک جدا کر دیں گے۔ میری مانیے تو کریزی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، معمول کا چیک اپ بھی ہو جائے گا اور آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی، اور ہاں اگر کوئی ایسی ویسی بات سامنے آئے تو پھر اسے یہاں سے ہٹانے میں دیر مت کیجیے گا۔ ذرا دیر میں جب میں کریزی کو لے کر چلنے لگا تو میری بیوی کہنے لگی، اگر آپ 5 منٹس کے لیے رک جائیں تو میں بھی تیار ہو جاؤں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہم نے اس روز خوب سیر کی۔ دراصل ہم دونوں میاں بیوی خاصی مدت سے ایک ساتھ باہر نہیں گئے تھے۔ کریزی کی صحت